یوٹیوب کے اوپر کچھ نام نہاد مفکرین ہیں، وہ اولیاء اللہ کی جو شان ہے اس کو اس طریقے سے ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو کرامات ہیں یہ جب سے کیمروں کا دور آیا تب سے کیوں نہیں ہو رہی. یہ صرف ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. وہ کرامت کس نے دیکھی، کس نے لکھی؟ تو اب جب سے کیمروں کا دور آیا ہے، ویڈیو کا دور آیا ہے، تب سے جو کرامتیں ہیں وہ رونما نہیں ہو رہی. تو اس طریقے سے کر کے سر وہ جو ہے نا اولیاء کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سر اس کے اوپر آپ ضرور روشنی ڈالیں. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ واقعہ ہی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کافی ہوگا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آپ کی کرامات کا بڑا چرچا سنا ہوا تھا، آپ کے مقام و مرتبہ سے بڑا آگاہ تھا. اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں جاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ آپ کے معمولات زندگی کیا ہیں، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، آپ کے دن کے معمولات کیا ہیں، آپ کے شام کے معمولات کیا ہیں، آپ کے رات کے معمولات کیا ہیں. وہ آیا اور آپ کا سارا دن کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا. اب دیکھتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق میں مصروف ہیں. اپنے اس مسند پر یا اپنی نشست پر وہ عامت الناس کے لیے تشریف فرما ہیں. لوگ آ رہے ہیں، اپنی فریاد لاتے ہیں، کسی کی جھولی بھر رہے ہیں، کسی کو حاجت پوری کر رہے ہیں، کسی کا مسئلہ سن رہے ہیں، کسی کی داد رسی فرما رہے ہیں، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. سارا دن آپ اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی میں وہ بسر فرما دیا. پھر نمازوں کے اوقات تھے، آپ نماز کے لیے حسب معمول اسی طرح مسجد کے لیے تشریف لے گئے، نماز با جماعت پڑھی، پھر اپنی مسند پہ تشریف لے آئے، پھر خدمت انسانیت میں مصروف ہو گئے. وہ سارا دن دیکھتا رہا، اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جی میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے اولیاء کہ کوئی خاص ان کے معمولات ہوں گے، کچھ خاص ان کا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اتنا بڑا ان کا نام ہے، اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامات ملیں گی ان کی، کوئی دن کو کرامات کا ظہور ہوگا. اس کو مایوسی ہوئی تو وہ جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو دن ہمارا دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لو. اس کے بعد پھر وہ رک گیا. حضرت پھر اگر رات کو روکنا ہے تو اپنے ہی حجرے میں میرا بستر بچھا دیں اور میرا مصلی بچھا دیں. تو اس کا بستر اور اس کا مصلی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی رکھ دیا گیا. اب رات ہوئی، عشاء کے بعد آپ معمول کے مطابق تشریف لائے. آپ نے اپنے بستر پر آرام فرمایا، پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھے، پھر فجر کے لیے، پھر نماز با جماعت پڑھی اور پھر کچھ آرام فرمایا. اور دوسری طرف دیکھا وہ شخص جو ہے وہ مسلسل مصلی بچھا کر وہ عبادت کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا. جب صبح ہوئی اس نے بھی نماز پڑھ لی، پھر فجر بھی پڑھ لی، اور پھر وہ تعجب میں بھی تھا، حیرت میں بھی گم تھا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. تو جب فجر نماز ادا ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں بھئی سارا دن اور ساری رات تم مصروف رہے ہو، تھوڑا سا آرام بھی کر لو. اب اس کو آرام کروایا. وہ جب سویا، زبردستی بیچارہ سویا. جیسے ہی سویا تو دیکھتا ہے کہ ادھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اور دوسری طرف وہ بیچارہ جو اجنبی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف دیکھتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے ایک نور کا ستون جاری ہے اور وہ عرش معلیٰ کی بلندیوں کو چھو رہا. اور دوسری طرف دیکھتا ہے تو اپنے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا چراغ ہے، کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، آپ نے آرام فرمایا، اور یہ اتنا بڑا ستون اور نور کا اور عرش معلیٰ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آئی. جب صبح ہوئی تو بیچارہ پریشان تھا. آپ نے فرمایا تمہاری پریشانی تو ہم سمجھ گئے ہیں، میرا اتنا سوال ہے کہ تم نے ہمارا دن دیکھا؟ جی حضور دیکھا.
رات دیکھی دیکھی، تم نے معمولات دیکھے دیکھے، سب کچھ دیکھا دیکھا، کیا کوئی عمل حضور کی سنت سے ہٹ کر بھی دیکھا؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ سے ہٹ کر میرا کوئی عمل دیکھا؟ میں کہا نہیں حضور، سیرت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہٹ کر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ فرمایا یہی کرامت ہے۔ اس لیے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہے، جو دوام ہے، اور جو کنٹینیوس ہیبٹس ہیں آپ کی اللہ کے دین کے لیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، اس میں استقامت کا نام ہی کرامت ہے۔ بیسیکلی حضور شیخ الاسلام مدظل العالی ہمیشہ فرماتے ہیں جو کرامت ہے وہ اولیاء کرام کے لیے اس کا مقام صرف اتنا ہے کہ جو چلتی ہوئی گاڑی کے ٹائر سے جو دھول اٹھ رہی ہوتی ہے، جو پچھلی گاڑی والا محسوس کرتا ہے، اولیاء کرام کے لیے کرامت کا اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ وہ اس کے ریزیڈیو ہوتا ہے، وہ اس کے بائی پروڈکٹ، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی اصل کرامت وہ استقامت ہوتی ہے۔ جس کلمہ حق کو وہ بلند کرتے ہیں، شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کا حضر، ان کا سفر، ان کا کلام، ان کا سکوت، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے عین مطابق ہو، سمجھ لیں یہ کرامت ہے۔ حلال ویسے جیسے حضور اپناتے تھے، حرام ویسے جیسے حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معاملات ویسے جا کے آقا والسلام کے ہوتے تھے، زندگی ویسے بسر کریں جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک ویسے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب پروری ویسے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، محتاجوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد، معاشرے کے حقوق، کسی سے قول اور فعل ویسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے۔ اگر ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا عین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو جائے اور اس میں ہلکا سا جھول بھی نظر نہ آئے، اس سے بڑھ کر کرامت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں، میں اس کو دوسرے اینگل سے بھی ایڈریس کرتا ہوں۔ ایک دور تھا جب کرامات کا ظہور بھی ہوا کرتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ظہور نہیں ہے، ظہور کی نوعیت اور اس کا طریقہ کار اور اس کا سٹائل بدل گیا ہے۔ میں وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں بدلا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مگر پہلا دور یہ تھا کہ وہ ادھر حضرت حسن بصری ہوا کرتے تھے، دوسری طرف حضرت رابعہ بصریہ ہوا کرتی تھی، حضرت داؤد طائی ہوا کرتے تھے، حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوا کرتے تھے، ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہوتے تھے، دوسری طرف حضرت سری سقطی ہوتے تھے، ایک طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، دوسری طرف آپ کی دور کے وہ سینکڑوں اولیاء ہوتے تھے جن کے لیے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ وہ اولیاء ادھر خواجہ اجمیر کا دور تھا، اس کے بعد خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور تھا، حضرت نجیب الدین سہروردی کا دور تھا۔ وہ اولیاء کو سمجھنے والی ہستیاں تھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ دوسری طرف حضرت مالک بن دینار کا دور ہوتا تھا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو کہیں حضرت عبداللہ بن مبارک ہوتے تھے، حضرت سفیان ثوری ہوتے تھے۔ ان سے پہلے چلے جائیں تو حضرت امام شافعی کے دور میں ایک طرف وہ تھے، ایک طرف امام احمد بن حنبل تھے، دوسری طرف اور زہد کے امام تھے امام احمد بن حنبل۔ جتنی استقامت کے ساتھ اور مشکلات کو، تکالیف کو، آزمائش کو برداشت کرنے کا جو حق امام احمد بن حنبل نے ادا کیا ہے، روئے زمین پر ایسا کردار شاہد ہی کسی کا ملے گا اولیاء صالحین میں سے، آئمہ میں سے۔ پھر دوسری طرف امام شافعی کتنی مشکلات اور مصائب و آلام سے گزرے مگر پیکر استقامت رہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن مجید کی وہ بحث چلتی تھی اس دور میں کہ خلق قرآن کی بحث تھی، آپ نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا، وقت کے طاغوت اور حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے اور اذیتوں سے گزرے۔ یہ اذیتوں سے گزرنا اور کلمہ حق بلند کرنا اور اس میں جھول نہ آنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف امام شافعی کا اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، پھر وہ تجدید کا کام کرنا، احیاء اسلام کا کام کرنا، ترویج حدیث کا کام کرنا، پھر اشاعت کا کرنا، سفر کرنا، اور نہ ان کے کردار میں کسی قسم کا جھول آنا،
نہ ان کی آنکھوں کا جھکنا، نہ کبھی اپنے کردار کا جھکنا، نہ ظالم سے ظالم حکمراں کے سامنے سر جھکانا، اور نہ کسی کے سامنے اپنی خواہشات کو پیش کرنا، اور کھانے کو ملتا تب شکر ادا کرنا، نہ ملتا تب صبر کرنا۔ اس سے بڑھ کر اور کرامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ اگلے دور میں جب ہم چلتے ہیں، جہاں ہمیں بزرگوں کی کرامات، حضرت علامہ فرید الدین العطار جیسے وہ ذکر کرتے ہیں، اور جیسے دیگر ہستیاں جو اپنی کرامات کا ذکر کرتی ہیں، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی آپ کو بتایا کہ ان کا اپنے علم پر عمل کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اپنا کردار، اپنا معاملات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع رکھنا، یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ اس کے بعد یہ جو کرامات کا ظہور ہم سنتے ہیں اور جو ہمیں کتابوں میں ملتا بھی ہے، یہ بھی حق ہے۔ وہ واقعات اس دور میں ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آج کے دور میں اس طرح ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ظہور نہیں ہوتا، اس طرح نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ قدر والے لوگ تھے، وہ ادب والے لوگ تھے، وہ آداب والے لوگ تھے، وہ اخلاق والے لوگ تھے، وہ اولیاء صالحین کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کو ان کی صحبتوں کے آداب آتے تھے، وہ اولیاء صالحین کی نشستوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، انہیں ایک دوسرے کے آداب آتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے اولیاء کی کرامات کو ظاہر کر دیتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ سنبھالنے والے بیٹھے تھے، ان کو ڈائجسٹ کرنے والے بیٹھے تھے، اور اولیاء صالحین کے ادب اور آداب کو سنبھالنے والے لوگ بیٹھے تھے۔ اس لیے وہ دور اور تھا، وہ قرون اولا قرون وسطیٰ کا دور اور تھا، وہ قدر والے لوگوں کا، ان ہستیوں کا دور تھا۔ آج بس بدقسمتی سے ہر شے میں تنزلی آ گئی، انحطاط کا شکار ہو گئی، ہمارے اپنے عقیدے میں ضعف اور کمزوری آ گئی، اور ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری آ گئی، ہماری سوچ و فکر جو ہے بڑی عامیانہ ہو گئی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہم مقابلہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ہمسری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نہ ادب رہے نہ ادب والے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، جب ادب سیکھنے کا ہمیں شوق ہوا اور ضرورت پڑی تو فات المؤدبون، اس وقت ادب سکھانے والے ہی جا چکے تھے۔ اتنا وہ ادب سکھانے والے، نہ وہ نشستیں رہیں، نہ وہ ادب والے رہے، نہ ادب سیکھنے والے، نہ سکھانے والے رہے۔ آج اگر اللہ رب العزت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء کم ہو گئے، اولیاء موجود ہیں، کاملین موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، اتقیاء اور ابدال بھی موجود ہیں، اور اخیار بھی موجود ہیں، وہ ہستیاں موجود ہیں، تو ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ مگر وہ اللہ کیوں نہیں ظہور فرماتا؟ کیونکہ لوگوں کی نظروں میں، نگاہوں میں وہ ادب نہیں رہا، لوگوں کے کلام اور گفتار میں وہ ادب نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کو اپنے اولیاء صالحین کے ساتھ پیار ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عزت بھی پیاری ہے، ان کی ناموس بھی پیاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس دور میں ظہور ہوتا ہے، مگر اہل نظر کے سامنے ہوتا ہے، ادب والوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ہم جیسا معاشرہ ہے ان سے وہ چھپا دیے جاتے ہیں، تاکہ ان کی شان میں کوئی ایسی بے ادبی نہ کر بیٹھے، کوئی ایسا زبان درازی نہ کر بیٹھے اور جو خدا کو ناپسند ہو۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس دور میں جیسے تنزلی اور ڈکلائن آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو رحم کر دیا۔ جب لوگوں کے اعتقاد میں کمزوری آ گئی، یہاں تو لوگ حدیث شریف کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو حضور صحت حدیث کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو آئمہ امت پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو مقدس ہستیوں پر آج ان کے اوپر مقابلہ بازی ہو رہی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول کروایا جا رہا ہے۔ یہاں تو ہم بڑی بڑی ہستیوں پر ڈسکشن کرتے ہوئے نہیں رکتے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اس دور کی ذبوحالی کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، مگر ظہور ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضور شیخ الاسلام رضی اللہ علیہ کی اپنی حیات میں آپ ان کی کتابوں کا عدد لے لیں کہ کتنی کتابیں وہ اب تک ان کی کتب جو ہیں وہ تصنیف ہو چکی ہیں، تالیف ہو چکی ہیں، منظر عام تک آ چکی ہیں، تقریباً 600 کے قریب عدد پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کی کتابوں کے اوراق گن لیں، کوئی 1000 صفحے میں ہے، کوئی 1200 صفحے میں، کوئی 500 صفحے میں ہے، کوئی 300 صفحے میں ہے، کوئی 2000 صفحے میں ہے۔
اب ان کتابوں کے اوراق گن لیں اور حضور شیخ الاسلام کے عمر کے ایام گن لیں، آپ کی پوری زندگی کے دن گن لیں اور کتابوں کا عدد گن لیں، ان کے اوراق گن لیں، تو شاید اوراق اور بڑھ جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس وقت لکھا، کیسے لکھا، تصنیف کیسے کی، اور پھر تحریک بھی چلا رہے ہیں، ادارے بھی بنا رہے ہیں، پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیار اور محبت کا اور اسلام کے ماڈریٹ پرسپیکٹو کا ویژن بھی دے رہے ہیں، خدمت اسلام بھی ہیں، خطابات 8-9 ہزار ٹاپکس پہ فرما رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ اسٹڈی کا وقت کب ملا، پھر اسفار آپ کے دیکھ لیں تو ہزاروں میل آپ کے سفر ہی سفر ہیں، سفر کب کیے، کتابیں کب لکھیں، خطاب کب تیار کیے، پھر ادارے کب بنائے، یہ آفیسز کب بنائے، پھر تحریک کا کام کب کیا، پھر دھرنے کب کیے، پھر لوگوں کی فکر کے لیے، داد رسی کے لیے، پھر خدمت خلق کے لیے وقت کب نکالا، پھر اپنی فیملی اور خاندان کے لیے وقت کیسے نکالا، اپنے رفقا کی تربیت کے لیے کیسے، اعتکاف بھی ہے، اپنی خلوت بھی ہے، اپنی عبادت بھی ہے، معمولات بھی ہے، اور پھر 1000 کتابیں بھی لکھ دیں۔ اب یہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہی سوال کسی ایک رائٹر نے کیا تھا، ان کا نام سلمان بٹ صاحب تھا، اور وہ ایک ناول یا ایک کتاب لکھ رہے تھے حضور شیخ الاسلام کی زندگی پر، اور وہ انہوں نے کہا میں نے چند دن آپ کے ساتھ گزارنے ہیں، کچھ سوال کرنے ہیں۔ آپ فرمایا بیٹے آ جائیں میرے ساتھ سفر کر لیں۔ اس نے آپ کے ساتھ 3-4 دن 5 دن دورے میں گزارے، وہ دیکھتا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ 24 خطاب ایک دن میں ہو رہے ہیں۔ جب گاڑی میں بیٹھے تو پھر لوگوں کے فون بھی اٹینڈ ہو رہے ہیں، کبھی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کبھی پاکستان کے، کبھی ادارے کے، کبھی تنظیم کے، کبھی معاملات، کبھی سیاست کے، کبھی ریاست کے، کبھی مہمانوں کو اٹینڈ ہو رہے ہیں، پھر خطاب بھی چل رہا ہے، نظام بھی چل رہا ہے، سپرویژن بھی چل رہی ہے، نگرانی بھی چل رہی ہے۔ وہ سوال کی بجائے تو وہ بیچارہ حیرت میں گم ہو گیا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور میرے پاس سوال نہیں ہے، بس یہ پوچھتا ہوں یہ کیسے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی چل رہی تھی تو آپ نے اشرف بھائی کو کہا کہ اس کو چلائیں۔ وہ جو حمد باری تعالیٰ تھا جو نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھا تھا، جب وہ بٹن دبایا تو وہ بول اس کے یہ تھے، وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت کے بندوں کے یہ وہ کمالات ہوتے ہیں جو سوائے استقامت کے اور سوائے اللہ کے فضل سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اہل نظر سے پوچھیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں 550 سے اوپر ہیں، امام ابن جوزی کی سینکڑوں ہیں، امام ابن القیم کی سینکڑوں میں ہیں، علامہ ابن تیمیہ کی ہیں، دیگر ہستیوں کی ہیں، تو اب اس کے ساتھ وہ سارے معاملات بھی کرتے ہوں گے، مگر اتنے انسٹیٹیوشن شاید ہی کسی نے بنائے ہوں گے، یونیورسٹی بھی، نظام بھی، ادارے بھی 90 کنٹریز میں بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ ادھر شریعت مطہرہ کے بھی ہر پہلو پر آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ وقت گزاریں تو اتنا سا بھی جھول نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف دیکھیں تو وہ کام ایسے چل رہا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اور جو آپ کو محیر العقل کر دے، جو ما فوق الفطرت ہو جائے، جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے، سمجھ لیں یہی کرامت۔